ابھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑی بین الاقوامی امدادی ایجنسی USAID یا USAID اس کا مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں ہے, اور فی الحال اس ادارے کے ملازمین کی جو سسٹمز تک رسائی ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے. بائی دا وے اف یو گو رائٹ ناؤ اور اگر آپ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں USAID کی ویب سائٹ کو, یو وونٹ گیٹ اینی تھنگ, اور جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو لیوز پر بھیج دیا گیا ہے, جس کے بعد اب چہمغویاں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ٹرمپ انتظامیہ اس ادارے کو بند ہی کر دے. لیکن اگر یہ بند ہو گیا ادارہ تو کیا ہوگا؟ آخر یہ ادارہ ایسا کیا کرتا ہے اور پاکستان میں اس ادارے کی کیا افادیت تھی؟ آج اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا امپیکٹ تھا USAID کا پاکستان میں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف سیکٹرز میں USAID کی انویسٹمنٹ تھی, اور پاکستان میں کتنی اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں. 84 کروڑ 56 لاکھ جو امریکی ڈالرز کے منصوبے ہیں وہ بند ہو جائیں گے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کہاں کہاں یہ پروجیکٹس تھے, کن کن سیکٹرز میں یہ پروجیکٹس تھے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. پھر یو کین پلے دا نیکسٹ سلائیڈ. اور تعمیر و ترقی جو ہے اس کے لیے ہم کتنا خرچ, USAID کتنا خرچ کر رہا تھا. اگر ہم صرف ڈیمز کی بات کریں, کیونکہ پانیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, صرف ڈیمز کی بات کریں تو $150 ملین کا تربیلا ڈیم کی ایکسپینشن اسی USAID کے تحت ہوئی ہے. اس کے بعد کرم تنگی ڈیم $81 ملین کی اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے, اور $97 ملین کی گومل زیم ڈیم جس کی کمپلیشن ہوئی ہے. ایک تو توانائی کے شعبوں میں USAID کی یہ پرفارمنس رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سلائیڈ کون سی ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں, تو لیٹس سی. معاشی ترقی, اکنامک ڈیولپمنٹ جس میں مختلف ہے, جس میں توانائی سے لے کے اور دیگر شعبے آ جاتے ہیں. $43.5 ملین کی اس میں انویسٹمنٹ ہے, اور یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی کہ جو اب رک گئی ہے, جو اب روک دی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, ڈیم کنسٹرکشن آف ڈیم ایک الگ چیز تھی, لیکن ایکسیس ٹو کلین واٹر, جیسے کہ پاکستان ایک ریسورس اسٹریسڈ کنٹری ہے, اور پاکستان کے طول و عرض میں چاہے وہ تھرپارکر ہو, چاہے وہ دیگر ایسے ایریاز ہو جہاں پہ صاف پانی کی فراہمی, ایون فار دیٹ سے شہر کراچی ہو, صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے ان کے لیے $17.9 ملین جو ہے وہ مختص تھے. اس کے تحت بہت سارے منصوبے بنے اور ابھی مزید ان پہ کام چل رہا تھا. اور اسٹرینتھننگ آف الیکٹورل پروسیس اینڈ لیجسلیٹو پروسیس, اس میں $19.1 ملین کی انویسٹمنٹ تھی USAID کی کہ جو اب روک دی گئی ہے. تو کتنی ہی زیادہ یہ انویسٹمنٹ تھی جس کو روک دی گئی ہے. اور سب سے اہم چیز تعلیم کے فروغ کے لیے جو امداد تھی وہ بہت اہم ہے. USAID کے تحت بہت سارے پروجیکٹس, بہت سارے سکولز چل رہے تھے, اور بہت ساری ٹیچرز ٹریننگ بھی چل رہی تھیں. سو لیٹس ہیو اے اوور ویو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں USAID نے کیا کیا ہے. $20 ملین کی لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا تھا. ان لیڈرشپ پروگرامز میں اسکولز کی کنسٹرکشن بھی آتی ہیں, اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ بھی آتی ہے, اور اس میں اسکالرشپس بھی آتی ہیں کہ جو USAID کے تحت دی جاتی تھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے نا, کرائسس کے ٹائم پہ USAID نے کتنی پاکستان کی امداد کی کتنے پروجیکٹس تھے. آپ سب کو یاد ہوگا وہ ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کویک 2005 کا زلزلہ, اس میں USAID کی جانب سے جو امداد آئی تھی وہ $510 ملین کی تھی, صرف 2005 کی. اس کے بعد 2010 کے بھی بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے, اور سیلاب متاثرین کے لیے $667 ملین کی امداد آئی تھی. اور اس کے بعد ایک اور سیلاب 2022 کا آپ سب کو یاد ہوگا, وہاں سیلاب متاثرین کے لیے $53.1 ملین کی امداد آئی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ تعلیم سے لے کے صحت تک, صحت سے لے کے ریہیبلیٹیشن, ہیومینیٹیرین کرائسس تک, اور اس سے لے کے توانائی تک کتنی زیادہ انویسٹمنٹ تھی کہ جو USAID کے تھرو پاکستان کے لیے امداد کی شکل میں آ رہی تھی. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, لیکن ایک فیکشن آف دا سوسائٹی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری امداد بند ہو گئی ہے تو کیا یہ اب سیلف ریلائنس کا موقع آ گیا ہے پاکستان کے لیے, اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وی کین گو آن دا سیلف ریلائنس اینڈ آل. ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ڈاکٹر صاحب یہ اب پوری دنیا میں زبان زد عام و خاص یہ معاملہ ہے USAID کے پروجیکٹس کا بند ہو جانا. پاکستان میں اس پروجیکٹس کا بند ہو جانا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, پاکستان میں اس پہ زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. دیکھیں, اگر پچھلے 4 سالوں میں دیکھا جائے تو 450 ملین کے قریب پچھلے 5 سالوں میں مختلف سیکٹرز میں جو آپ نے ابھی بتایا ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, جس میں انرجی ہے, جس میں واٹر سینیٹیشن ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ.
تو اس میں بالکل یقیناً ایک انہوں نے کی ہے کیپیسٹی بھی، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اس میں کیا، اس کی ظاہر آدمی معترف ہونا چاہیے اس کا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ ظاہر کھڑا ہونا ہے، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے 100 ملین اگر کے قریب اگر ایڈ ہماری ختم ہو گئی، اگر ہم صرف جس سیکٹر میں ابھی آپ نے ذکر کیا اور میں نے بھی اس کو اعادہ کیا، اس میں اس سیکٹر میں تو آلریڈی ہمارے پاس بجٹ الوکیشن ہوتا ہے، ہر سال بجٹ الوکیشن ہوتا ہے، اس کو صحیح بجٹ کو استعمال کرنے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کی ایڈ کی. ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر میں جب ارتھ کوئک آیا اور سیلاب آیا، اس میں 500 اور 600 ملین کے قریب دیا، وہ ایک زیادہ کثیر رقم تھی. بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن جب تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو، وہ نیشن غیور نہیں ہو سکتی، وہ نیشن جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی میں آزاد نہیں ہو سکتی. اور یہی وتیرہ اور یہی مسئلہ ہمارا رہا ہے کہ ہم اتنے قرضوں تلے دبے ہوتے ہیں، اتنے ایڈ کے ہم ہو گئے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی ہمارے بس میں نہیں رہی، ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی. کیونکہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس پہ ٹیکس لگانا ہے، اس پہ نہیں لگانا ہے، بجلی بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے. آپ پرانی بات جی بالکل جمی صاحب، پاکستان میں جاری یو ایس ایڈ پروگرام 90 روز کے لیے وقتی طور پر رک گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یو ایس ایڈ آئی ڈی بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یو ایس ایڈ اگر کمپلیٹلی بند ہو گیا؟ نہیں، میں تو مشورہ یہی دوں گا، دیکھیں کوئی ایک سیکٹر میں تو نہیں ہے نا، ہماری ساری منسٹریز ہیں، ساری ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ ڈیوالو ہو گئی ہیں پروونشل لیول پر، تو ہمیں ان کو فوری طور پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ سیکٹریز، وہ منسٹرز بیٹھیں اور کہیں کہ جی جو بند ہو گئے ہیں ان کے تمام امپلائیز کو بلائیں، کہیں کہ ہم آپ کو کیجول یعنی کہ ہم آپ کو ٹیمپریری طور پر اپنے بجٹ میں سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، جو آپ کے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں بتائیں، جو ہماری بہت کریٹیکل پروجیکٹس ہیں ہم اس کو اپنے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی یو ایس ایڈ کا پروجیکٹ گورنمنٹ کی مرضی اور منشا کے خلاف تو نہیں ہوا تھا نا، گورنمنٹ کی اس کی کولابریشن تھی، گورنمنٹ کی رضامندی تھی، گورنمنٹ کی اپروول تھی. تو گورنمنٹ کو اس کو بہت سارے ممالک ہیں ایڈ خود بخود بند کر دیتے ہیں، کہتے نہیں چاہیے بھاگ جاؤ آپ ہمارے ملک سے، کیونکہ ایڈ کے ساتھ ساتھ کوئی وہ مفت میں تو نہیں آپ کو ایڈ دیتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں اپنے فارن پالیسی کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ اپنا ایک چیز اب یہ ہے، ٹاکنگ انٹرنیشنلی، ہم نے پاکستان کی تو بات کی، اور ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہو. فارمر پرائم منسٹر بینظیر بھٹو شہید بھی کہا کرتی تھی کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ. لیکن گلوبلی اگر بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ پالیسی لے کر آئے ہیں یہ اب مستقل پالیسی بن جائے گی، یا پھر لائک آئی ہیو ٹاک ٹو پیپل دیئر ان یو ایس ایڈ اور وہ اس پہ ناراض بہت ہیں اور وہ کنفیوز ہے کہ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ٹرمپ جائیں گے دوبارہ سے یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائیں گے، یا پھر یہ کنٹینیوس اب ایسا ہی معاملات رہیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ اور سربراہ لیڈرشپ کا، یعنی کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس کی پوری پارلیمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، کانگریس ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ پالیسی انہوں نے چینج کر دی. یہ فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ ملٹی لیٹرلزم پہ جانا چاہتے ہیں یا بائی لیٹرلزم پہ جانا چاہتے ہیں. یو ایس ایڈ یا کوئی بھی آؤٹ ریچ وہ ملٹی لیٹرلزم کا فارن پالیسی کا ایک حصہ ہوتی ہے. جو ٹرمپ کا پچھلے دور میں بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ ملٹی لیٹرلزم پہ کم، انہوں نے یو ایس اے کی ایڈ کا اپنا یو این او کی ایڈ کم کر دی، ڈبلیو ایچ او کی ایڈ کم کر دی، اس میں انروا کی ایڈ کم کر دی. کہتے ہیں یو این او کو بھی میں 35% جو جاتا ہے امریکہ سے نہیں دوں گا، وہ تو نیٹو کی بھی ایڈ کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہ ان کا حق ہے، ہمارا حق تو نہیں ہے کہ بھائی آپ ہمیں پیسے دے رہے ہو، آپ کیوں بند کر رہے ہو، ماریں گے آپ کو. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، وہ ان کا حق ہے، ان کا ساورن حق ہے اس ملک کا اور اس ملک کے سربراہ کا. انہوں نے بند کر دیا، اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس 39 پروجیکٹ ہیں، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ان پروجیکٹس کے مختلف سیکٹورل ڈپارٹمنٹس ہیں. ان سیکٹورل ڈپارٹمنٹ کو چاہیے، اگر آپ ابھی کسی کو لائن پر لیں سیکٹری کو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 39 جو ہمارے پاس پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا پڑے گا. بھائی اس کو ٹیک اوور کریں، اپنے بجٹ سے اس کو ڈائیورٹ کریں، کچھ بجٹ میں ایڈجسٹمنٹ کر کے، کچھ اپنے پروجیکٹس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے، کچھ کرپشن کو کنٹرول کر کے، کچھ مینجمنٹ کو امپروو کر کے. 100 ملین کون سی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے؟ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے. بالکل، اور آپ کی جو بات سے میں یہ خرچ کر پایا ہوں کہ بالکل اٹس ناؤ ٹائم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناؤ اٹس کہ ہم سیلف ریلائنس کی جانب جائیں. اگر ایک طرف سے امداد بند ہو جاتی تو ہم کب تک اس امداد پہ ڈٹے رہیں گے؟ اس سے ایک چیز ہو رہی ہے نکل کے باہر آتی کہ ہم اپنے ڈیم سے لے کے صحت تک کتنا دوسروں پہ ڈپینڈنٹ تھے. اچھی بات ہے کہ امداد ہونی چاہیے، بٹ ناؤ امداد نہیں ہونی چاہیے. امداد صرف ہیومینیٹیرین کرائسس میں ہی ہونی چاہیے.
باقی معاملات میں دے شوڈ بی انویسٹمنٹ اور اس سے بھی بڑھ کے دے شوڈ بی سیلف ریلائنس نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.